فرمایا کہ اللہ پہ ہر حال میں بھروسہ رکھتے ہیں مومنین، انہیں اللہ پہ ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. وہ فتح دے دے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور اگر وہ فتح نہ دے، نقصان ہو جائے، تو اس پہ صبر کرنا چاہیے. اور یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو مشیت ہے وہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے. انسان کو نتائج کہ بھئی یہی نتیجہ ہو، نہیں، صرف نتیجے پہ انسان کو نہیں لگا رہنا چاہیے. بس جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ پورا کرتا چلا جائے. اب نتیجے میں پھول کھلائیں تو اللہ کے شکر ادا کریں، پھول نہ کھلیں، کانٹے چبھنے لگ جائیں، اس پہ بھی ہر حال میں صبر کرنا چاہیے. فوری طور پہ اللہ کی لقاء، اللہ کی محبت، اللہ کے قرب کی علامات ظاہر ہو جائیں، شکر کرنا چاہیے، اور قرب کی بجائے ذرا سا دھکا مل جائے تو ڈیجیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے. میں نے ایک ربائی کہی تھی، ایک قطعہ اس موقع کے لیے ہی ہے، سنائے دیتا ہوں کہ قلم لہو میں ڈبویا تو ہو سکی تحریر، اور حروف اشکوں سے ڈھل کے تو ہو سکی تقریر. تیرا وصال بھی نعمت، تیری جدائی بھی. تیرا وصال بھی نعمت، تیری جدائی بھی. غبار راہ ملے، محمل ملے، میری تقدیر. ہر حال میں راضی ہونا چاہیے، اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے کر رہا ہے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یہ نبی کا کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کی خیانت یا بے وفائی کرے. عزیزان گرامی، اس آیت کی 3 تفسیریں ہیں اور میری نظر میں تینوں درست ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جبل رمات سے وہ 31 حضرات جو اپنے امیر کا حکم نہ مانتے ہوئے اور خود حضور کی نافرمانی کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئے، اور انہوں نے آ کے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا. ان کو آپ نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب ان بیچاروں نے آئیں بائیں شائیں اور ادھر ادھر کی کئی اور عذر تراشنا شروع کیے. آپ بھائی تم غلط کہہ رہے ہو، تمہیں مجھ سے یہ بدگمانی تھی کہ شاید میں تمہیں مال غنیمت پورا نہیں دوں گا، اس لیے تم نے خود آ کے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا. اگر تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہوتا کہ تمہیں حق پورا پورا مل جائے گا اور تمہارا حق پورا میں تمہیں پہنچا دوں گا، تم خود آ کے مال غنیمت کیوں لوٹتے؟ بل ظننتم، حدیث کے الفاظ ہیں، بل ظننتم انا نغل ولا نقسم لکم، تم نے یہ گمان کیا کہ ہم خیانت کریں گے اور تمہارے لیے ہم صحیح بیت المال، یہ مال غنیمت تقسیم نہیں کریں گے. قرآن بھی اسی کی شہادت دے رہا ہے کہ نبی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں بھی انصاف کا پہلو ہاتھ سے جانے دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتَ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص بھی خیانت کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ خیانت لے کے آ جائے گا قیامت کے دن. دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ انہی 31
تیر اندازوں کو حضور نے معاف فرما دیا، لیکن ان کا جرم اتنا بڑا تھا اور ان کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، خود حضور زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، بے انتہا لوگ زخمی ہو گئے، جرم ان کا اتنا بڑا تھا کہ معافی ہو جانے کے باوجود بھی یہ اپنے آپ کو معاف نہیں سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ حضور نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ کسی موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس کی سزا ضرور دیں گے۔ ان سے کہا گیا کہ دیکھو، جب حضور نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ معاف کر دیا تو معاف کر دیا۔ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ منہ سے کچھ کہے اور اندر کچھ کینہ لیے پھرے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ کسی قسم کا دل میں کینہ لیے پھرنا یہ اللہ کے نبی کا کام نہیں ہوتا۔ اپنے دل کو صاف کرو اور اس بدگمانی کو دور کرو۔ اور تیسرا مفہوم، اور میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بہتر مفہوم ہے، وہ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے تدبر قرآن میں، اور میں اش کر اٹھا ہوں۔ اس میں انہوں نے اور مفسرین کا بھی حوالہ دیا، زجاج کا بھی حوالہ دیا کہ یہ اصل میں جواب ہے منافقین کے اس پروپیگنڈے کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے مسلمانوں کو قلعہ بند لڑائی لڑنے کی بجائے کھلے میدان میں لے آئے اور ان کو مروا دیا۔ یہ نعوذ باللہ کہ حضور نے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، بلکہ اب سیلف پروجیکشن کے لیے اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ میں اللہ کے رسول کا یہ کام نہیں ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل تفسیر یہی ہے۔ وما کان لنبی ان یغل، اللہ کے نبی کا یہ کام نہیں ہوتا وہ کسی قسم کی بھی خیانت کرے، کسی قسم کی بے وفائی اور خیر خواہی کی بجائے کسی قسم کی نعوذ باللہ بدخواہی کرے، یہ اللہ کے نبی کا کام نہیں ہوتا۔ اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بجائے کوئی شخص کسی قسم کی بھی بدخواہی کرے گا، بے وفائی کرے گا، تو قیامت میں اسے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور قیامت کے دن تو ایسا ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ توفى، پورا کر دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو۔ یہاں عزیزان گرامی میں پھر وہ بات دوبارہ عرض کر دوں، میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر دوں، یہ صرف قیامت کے دن کی خصوصیت ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ قیامت سے پہلے کسی شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کو اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ احادیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائے، آ گئے۔ اب دنیا کی ساری حکومتیں مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نیکیوں کا، قربانیوں کا بدلہ دینا چاہتی ہیں۔ اس دنیا میں کیا دیں گے؟ آپ کے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کوئی جاگیر دیں گے ان کو؟ کسی علاقے کی بادشاہت دیں گے؟ کیا دیں گے؟ تو ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ آپ اس دنیا میں نہیں دے سکیں گے۔ آپ روز عدالت میں پڑھتے ہیں کہ فلاں مجرم کو عدالت نے 4 مرتبہ قتل کی سزا دے دی، 3 سزائے موت دے دی، یعنی ایک مرتبہ سزائے موت دے کے عدالت کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔
آپ کے سامنے ایک مجرم ہے، وہ اپنے قتل کا اعتراف کرتا ہے، ایک قتل کیا ہے اس نے، آپ نے اس کو سزائے موت سنا دی۔ ادھر سے محمد خان ڈاکو آ گیا، وہ کہتے صحیح میں نے تو 100 قتل کیے۔ کوئی مجرم آ گیا، وہ کہتا ہے میں نے تو 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اب دیجئے آپ سزا، اس کو بھی آپ ایک ہی سزائے موت دیں گے۔ ایک قتل کے مجرم کو بھی وہی سزا، 100 قتل کے مجرم کو بھی وہی سزا۔ بھئی پوری سزا تو جب تھی کہ ایک مرتبہ قتل کرنے کے بعد آپ اس کو زندہ کرتے، پھر سزائے موت دیتے، پھر زندہ کرتے، پھر موت کا مزہ چکھاتے۔ 100 مرتبہ اس نے لوگوں کو قتل کیا ہے تو اس کو 100 مرتبہ قتل کیا جاتا، اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف آخرت میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ثم توفا کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو اس کے عمل کی پوری پوری جزا، پورا پورا بدلہ دیا جائے، جزاء وفاقا، ایک جگہ فرمایا پوری پوری جزا دی جائے گی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے۔